السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کسی لاچار بے بس شخص جو مشکلات میں گرا ہوا ہو، مصائب میں پھنسا ہوا ہو، جب وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے کسی کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سننا اور اس کی مشکل کشائی کرنا صرف الہ اور معبود کی خصوصیت ہے۔ جو الہ نہ ہو، معبود نہ ہو، رب نہ ہو، وہ کسی ایسے انسان کی نہ پکار کو سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنی مصیبت میں، مشکل میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی بھی ہستی کو پکارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پکار کو وہ سنتے ہیں اور میری پکار کو سن کر وہ میری مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو معبود بنا رہا ہے، الہ بنا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معبود اور الہ بنانا یہ لا الہ الا اللہ کے 100% منافی ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ ہے ہی نہیں، جبکہ جو معبود اور الہ کی خصوصیت ہے وہ اللہ کی مخلوقات میں، اس کے نیک بندوں میں، صالحین میں مانتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ پکارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو الہ بنا رہا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو الہ بنا لے وہ بندہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت زبردست، عام فہم اور سادہ سے انداز میں سمجھائی ہے۔ اگر سامعین اور ناظرین اس کلپ کو توجہ سے، غور سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا زندگی میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے 20ویں پارے کے پہلے صفحہ پر، سورہ نمل کی 60 سے لے کر 64 نمبر تک آیات میں۔ یہ 5 آیتیں بنتی ہیں کل۔ میں ان آیتوں کو بھی پڑھوں گا اور جس طریقے سے رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس انداز سے ہر بندے کو، ہر معمولی سی سمجھ والے کو بھی اگر غور کرے گا تو سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 5 آیتیں ہیں اور یہ غور سے سننا۔ 5 آیتوں کا آغاز امن کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض۔ امن کا معنی ہے کون ہے وہ ہستی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ہم نے اس پانی کے ساتھ رونق والے باغات، اناج اور انگوریاں اگائی ہیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، امن کے لفظ کو اور اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اس جملے کو آخر تک ذہن میں رکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کو، پھر بڑی آسانی سے مسئلہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو ان 4 کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہو؟ 4 کام کون سے ذکر ہوئے ہیں؟ آسمانوں کو بنانا 1، زمین کو بنانا 2، آسمان سے پانی برسانا 3، زمین سے باغات، درخت، اناج، انگوریاں اگانا یہ 4۔ اللہ رب العالمین نے امن کے سوال سے آیت کا آغاز کیا اور ان 4 خصوصیات جو الہ اور معبود کی ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد کہا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ اور معبود ہے جو ان 4 کاموں میں سے کوئی کام کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو؟ پھر خود کہا رب العالمین نے بل ہم قوم یعدلون، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ امن
اور الہ مع اللہ کے جملے کے درمیان 4 الہ کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اور پھر اللہ نے سوال کیا ہے کہ یہ کام الہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو تو وہ کام کر سکتا ہے ان 4 کاموں میں سے کوئی کام، اور اگر کوئی اور الہ نہ ہو تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں سابقہ عہد رسالت کے مشرکین بھی، ان سے پہلے مشرکین بھی، اور آج کے دور کے اندر لا علمی کی وجہ سے شرک میں پڑے ہوئے لوگ بھی، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان 4 کاموں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں سمجھتا ہو۔ وہ سمجھتا ہو کہ آسمان اللہ رب العالمین کے سوا فلاں ہستی بھی پیدا کر سکتی ہے، زمین اللہ رب العالمین کے سوا فلاں بھی پیدا کر سکتی ہے، آسمان سے پانی اللہ کے علاوہ فلاں فلاں شخصیت اور ہستی بھی برسا سکتی ہے، زمین سے باغات، اناج، انگوریاں وہ اللہ رب العالمین کے سوا فلاں ہستی بھی کر سکتی ہے۔ کوئی گزرے سے گزرا انسان بھی وہ یہ نہیں سمجھتا، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ رب العالمین کے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے نہیں۔ اچھا، اسی طرح اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، یہ آیت دوسری ہے اور یہ بھی امن سے شروع ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو قرارگاہ، رہائش کے قابل بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان اللہ رب العالمین نے دریا اور نہریں چلائی ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اور اس زمین پر اللہ رب العالمین نے پہاڑ پیدا کر دیے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 سمندروں کے درمیان حاجز کھڑا کر دیا ہے، پردہ کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے، دوسری طرف نمکین اور کھارا پانی ہوتا ہے، دونوں پانی ایک دوسرے میں بغاوت کر کے داخل ہوتے ہی نہیں، ادھر سے اٹھاؤ تو میٹھا پانی ہے، ادھر سے نکالو تو کڑوا اور کھارا پانی ہے، اور درمیان میں نظر آنے والا کوئی پردہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ کون ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہ مع اللہ، یہی جملہ پھر دہرایا، الہ مع اللہ، یہ 4 کام بھی صرف الہ کے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو ان 4 کاموں میں سے کسی کام کو کر سکتا ہو، جو زمین کو قرارگاہ بنا سکتا ہو، جو زمین میں نہریں اور دریا چلا سکتا ہو، جو زمین پر پہاڑ پیدا کر سکتا ہو، اور جو زمین جو 2 سمندروں کے درمیان پردہ جو نہ دیکھا جانے والا ہے وہ کھڑا کر سکتا ہو، یہ کام الہ کے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی گزرے سے گزرا انسان بھی ان کاموں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور میں نہیں ماننے کے لیے تیار، نہ مانتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ اس سے پوچھو گے تو وہ کہے گا نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں، یہ زمین کو قرارگاہ بنانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، دریا اور نہریں چلانے والا رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے، پہاڑ پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور 2 سمندروں میں پردہ کھڑا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں۔ اچھا، یہ کل 8 خصوصیات ہو گئی ہیں 2 آیتوں میں۔ دونوں آیتوں کا آغاز امن کے صیغے سے ہوا، اور الہ مع اللہ اس جملے کے درمیان آئی ہیں یہ 8۔ اس سے اگلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے؟ امن کے لفظ سے یہ تیسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ کون ہے وہ ذات جو کسی لاچار، بے بس و بے کس، مجبور شخص کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ یکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو، مصیبت کو، مشکل کو، دکھ درد اور مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ اس آیت میں 3 خصوصیات الہ کی اور معبود کی ذکر کر کے پروردگار نے وہی جملہ دہرایا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ اور معبود ہے جو ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ یہ کام تو الہ کے ہیں، اور الہ کے علاوہ تو کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ یہاں بھی 3 یہ ہو گئیں، 8 پچھلی اور 3 یہ، 8 اور 3 11 ہو گئیں۔ اس سے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر،
یہ بھی امن کس کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے. کون ہے وہ ذات اور کون ہے وہ ہستی جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستے بنا کے دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, تمہاری راستے دیتا ہے تمہیں خشکیوں میں چلنے کے اور سمندروں میں چلنے کے اور فضاؤں میں چلنے کے. کون ہے وہ ہستی؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور کون ہے وہ جو اپنی رحمت کے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں بارش آنے والی ہے, یہ خوشخبری ہے بارش کی, تو یہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہ مع اللہ, کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تو یہ بھی امن سے آیت شروع ہوئی, اور دو خصوصیات ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے کہا کہ یہ کام بھی الہ کے ہیں. الہ کے علاوہ کوئی خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے نہیں بنا سکتا, اور کوئی ہستی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو نہیں بھیج سکتا. تو یہ 11 اور 2 13 خصوصیات ہو گئیں, اور یہ 64 نمبر آیت ہے آخری. اللہ رب العالمین نے فرمایا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, یہ آیت بھی امن سے شروع ہو رہی ہے, یہ 5ویں آیت ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, کون ہے وہ ہستی جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرتی ہے, وَيُعِيدُكُمْ, اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر لوٹائے گی. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے وہ ہستی جو آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق عطا کرتی ہے, تمہیں رزق دیتی ہے, وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ 5ویں آیت میں 5ویں مرتبہ جملہ دہرایا ہے اللہ نے. اس آیت میں 3 خصوصیات بیان ہوئی ہیں الہ کی. ایک ابتدا سے پیدا کرنا, دوسری مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا, اور تیسری آسمان و زمین سے رزق فراہم کرنا. یہ کام بھی صرف اور صرف الہ اور معبود کے ہیں. جو الہ اور معبود نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ 13 پہلی اور 3 یہ 16 خصوصیات ہیں, ان 5 آیتوں کے اندر بیان ہوئی ہیں. ان 5 آیتوں میں اللہ نے ہر آیت کا آغاز امن سے کیا, اور خصوصیات ذکر کرنے کے بعد الہ مع اللہ کا جملہ دہرایا. اب غور کرنا محترم ناظرین, ان 16 صفات میں جو 14 صفات ہیں نا, آسمانوں کو پیدا کرنا, زمین کو پیدا کرنا, بارش برسانا, اور انگوریاں اور اناج اور باغات اگانا, اور زمین کو قرارگاہ بنانا, زمین میں دریا اور نہریں چلانا, زمین پر پہاڑ پیدا کرنا, 2 سمندروں میں حاجز کھڑا کرنا, کسی لاچار, مجبور, بے بس و بے کس کی پکار کو سن کر قبول کرنا, اس کی مشکل کشائی کرنا, ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو دنیا میں پیدا کرنا, خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی کرنا, اور ہواؤں سے پہلے, بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجنا خوشخبری کے طور پر, مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرنا, اور دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا, آسمان و زمین سے رزق کا بندوبست کرنا. یہ کل 16 صفات میں سے 8 اوپر والی اور 2 چھوڑ کر پھر باقی نیچے والی. یہ سب کی سب تمام کے تمام لوگ ہمیشہ سے ہر دور میں گیس ایک گیا گزرا بھی لوگ بھی وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ الہ اور معبود کے کام ہے. اللہ اور معبود, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا. جبکہ انہی 16 خصوصیات میں 2 خصوصیات یہ بھی گزری ہیں 62 نمبر آیت میں, کہ کسی مجبور اور لاچار کی پکار کو سننا اور اس کی پکار کو سن کر قبول کرنا اور اس کی حاجت مشکل کشائی کرنا, یہ کام بھی الہ اور معبود کے ہیں. اوپر والے 8 کام اور نیچے والے جو ہے نا 6 کام, ان کو سب کے سب وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا, اور ان 2 کو اللہ میں بھی مانتے ہیں, اللہ کے نبیوں میں بھی مانتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں میں بھی مانتے ہیں, اور بے شمار اور مخلوقات میں بھی مانتے ہیں. جب اوپر والی 8 صفات اور نیچے والی 6 صفات وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی, وہ صرف الہ اور معبود کی ہیں, تو پھر یہ 2 درمیان والی جو خصوصیات ہیں یہ بھی صرف الہ اور معبود کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو الفاظ ان آیات میں رب العالمین نے باقی
خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے، جو اسلوب اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، وہی الفاظ، وہی اسلوب، وہی انداز 100% ان دو کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ یہ بات کیسے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، کیسے سمجھ آ گئی یہ بات لوگوں کو کہ اوپر والی 8 اور نیچے والی 6 یہ تو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی، اور بیچ والی جن میں الفاظ بھی وہی، اسلوب بھی وہی اور انداز بھی وہی، وہ اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر یہ تو اللہ کے علاوہ میں پائی جا سکتی ہیں تو پھر باقی بھی پائی جانی چاہیے، کیونکہ اسلوب ایک ہے، انداز ایک ہے، الفاظ ایک ہے رب العالمین کے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں پائی جاتی ہیں اللہ کے سوا تو یہ بھی کسی میں نہیں پائی جانی چاہیے، یہ بھی صرف الہ کی ہیں۔ تو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے ہر معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی، کہ جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی بھی ہستی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری پکار کو سنتے اور قبول کرتے ہیں اور ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ ان کو معبود بنا رہا ہے، الہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے سوا اس کو الہ بنانا شرک ہے، اور ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔